بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے بچوں کے رونے کے تعلق سے، ان کی نظر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ روتے ہیں، تو کیا عاملین کے پاس جا کر ان کے لیے کوئی دھاگا وغیرہ بنوا سکتے ہیں؟ یعنی کہ عامل جو ہے گلے میں یا ہاتھ میں یا پیر میں کوئی دم کر کے دھاگا باندھ دیتا ہے، تو کیا اس طریقے سے دھاگا پہنانا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی بتا دیجئے کہ مرچ سے اور نیمبو وغیرہ سے نظر کا اتارنا کیا یہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کے معاملے میں ایسا عمل کیا ہے یا امت کو حکم دیا ہے؟ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ تو دیکھیے، اس کے لیے پہلے آپ کچھ اصولی باتیں سن لیجئے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، یعنی کہ اس کو ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس کا ڈاکٹری علاج کرائے، عاملین کے چکر میں نہ پڑے۔ اور اگر آپ کا بچہ صحت یاب ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو تندرستی بخشی ہے، تو اور وہ پھر بھی رو رہا ہے، تو پھر یہ شیطان جو ہے اس کو رلا رہا ہے، اور رلانے کی وجہ ہوتی ہے والدین کا عقیدہ خراب کرنا۔ شیطان چاہتا ہے کہ جس کے جو ماں باپ ہے وہ اس کو روتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو۔ اب جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ روئے۔ ایک تو یہ پریشانی کہ رو رہا ہے، دوسرا ویسے بھی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ جو بھی سامنے آتا ہے، جو کوئی بتاتا ہے، اسی پہ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو عاملین اگر کوئی دھاگا پہناتا ہے، چاہے وہ نیلا ہو یا کالا ہو، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بالکل بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے دھاگا پہنانا، بلکہ دھاگے پہ عقیدہ ٹک جائے گا کہ ہم نے جب سے یہ دھاگا پہنا ہے، جب سے ہمارا بچہ ٹھیک ہے، تو گویا دھاگے نے ٹھیک کیا، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عاملین کے پاس گئے کہ اس عامل نے جو ہے دھاگا دیا تھا یا تعویذ دیا تھا تو بچہ ٹھیک ہو گیا، تو گویا کہ عامل نے ٹھیک کیا، یہ عقیدہ بنتا چلا جائے گا۔ لہذا شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ عقیدہ خراب ہو جائے۔ عقیدہ خراب کرنا شیطان کا کام ہے، تو اس سے حتی الامکان بچنا ہے، بلکہ حتی الامکان نہیں، پروپر بچنا ہے۔ کبھی بھی کوشش نہیں کرنی کہ دھاگے پہنا ہے یا پھر جو ہے اس طریقے کے کوئی تعویذ۔ اگر تعویذ میں کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے تو وہ پہنانا تو جائز ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کی عظمت کو آپ برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں۔ اگر قرآن کریم کی ایک آیت کی بھی عظمت آپ برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ بچے کو یا خود کو جو ہے قرآنی آیت کے تعویذ پہنائیں۔ ایک سوال یہاں یہ بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک چھوٹا سا قرآن آتا ہے تعویذ کی شکل میں، اس کو بچے کے گلے میں پہنا دیتے ہیں سی کے، تو وہ پہنانا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ خود جو ہے کبھی کبھی نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے، اور یہاں سمجھ لیجئے کہ جب بچہ نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی کہ پوٹی وغیرہ پیشاب، آپ یہ تو ہے نہیں کہ اس کو استنجا کراتے پھرتے ہو ہر بار، ابھی پیشاب کیا تو چلو استنجا کرانے کے لیے اس کو جو ہے یعنی کہ اس کو پانی سے دھو دیا جائے، پیشاب کے قطرے جو رہ گئے ہیں وہ نکال دیے جائے، تو یہ سب تو آپ کرتے نہیں۔ تو بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، تو پھر وہ گلے میں لٹکانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ اور اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے نا کہ قرآن میں شفا ہے، تو یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے شہد میں بھی شفا بتایا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ قرآن کی آیت کو یا قرآن کو گلے میں لٹکا کے تعویذ کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ویسے ہی آپ شہد کی شیشی اٹھا کے لٹکا لیجئے نا، وہ تو نہیں لٹکائیں گے آپ۔ شہد کا پورا چھتا اٹھا کے وہ گلے میں لٹکا لیجئے مکھیوں کے ساتھ، کیوں نہیں لٹکا رہے؟ اس میں بھی تو اللہ نے شفا لکھا ہے، اس میں بھی تو اللہ نے شفا رکھا ہے، کیوں نہیں کر رہے آپ اس کام کو؟ تو لہٰذا اپنے عقیدے کو درست رکھے۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعویذ کی شکل میں آپ اس کو لٹکا لیں، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے، یہ ہے شفا کا مطلب، یہ ہے۔ اور روحانی بیماری ہم سمجھتے ہیں کہ بھوت پریت والی، نہیں، بلکہ گناہوں والی نفسیاتی جو بیماری ہوتی ہے نا، نفس کا غلام بن جانا، ان کو روحانی بیماری کہا ہے۔ یہ روحانی بیماری جو بھوت پریت والی ہے، یہ عاملوں نے بنائی ہے۔ حقیقت روحانی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہو۔ تو اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے سبھی کی، کہ گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر آپ گناہوں میں ملوث نہیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے پھر آپ پہ، تو آپ کو پھر جو ہے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل قرآن کا شفا ہونا، ورنہ شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، پھر آپ اس کو بھی گلے میں لٹکائے گھومیے، اس کو کیوں نہیں لٹکاتے آپ گلے میں؟ تو اب آتے ہیں کہ یہ جو میں نے عامل کے بارے میں بتایا ہے، عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
مرچ سے اور نیمبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نظر کسی کی نہیں اتاری، نہ ہی کبھی کسی کو حکم دیا ہے۔ ہاں اگر کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے اور اس سے آپ کو شفا ہو جاتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ بزرگ نے کہا ہے اس لیے شفا ہوا ہے، یا پھر جو ہے مرچ کے اندر شفا ہے، مرچ نے شفا دی ہے یا نیمبو نے، بلکہ اللہ نے شفا دیا ہے۔ لیکن شریعت سے ثابت نہیں ہے یہ بھی۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا، شرک خفی شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن میں آتا ہے نیمبو کو ایسے کر کے جو ہے آگ پہ جلائے اور یہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو گویا نیمبو نے ٹھیک کیا۔ مرچ کو آگ میں جلائے، اگر اسمیل نہیں آئی، بدبو نہیں آئی، کھانسی نہیں اٹھی، تو وہ گویا کہ نظر ہے اور وہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ مرچ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے نظر کو کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی امتی کو یا صحابی کو کسی کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ نیمبو یا مرچ سے نظر اتارو۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے بچے پہ دم کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ صحت اور تندرست بھی رہے گا اور شیطان بھی اس سے دور رہے گا۔ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ۔ یہ جو ہے دعا پڑھ کے آپ جو ہے بچے پہ دم کرے، انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کا بچہ بالکل صحت یاب رہے گا۔ یاد رکھیں اگر ڈاکٹری علاج ہے تو پھر ڈاکٹری علاج کرائے، عاملوں کے چکر میں نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔